جی السلام علیکم، میں ہوں حسن طلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکلی یورز بائی حسن طلال۔ کل سے میں نے دوبارہ سے وی لاگس کرنا سٹارٹ کیے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے آج کی خبروں پہ۔ تو آج کی جو اہم خبر ہے، ویسے تو اقبال ڈے ہے، چھٹی ہے، چھٹی سے مراد یہ ہے کہ سرکاری چھٹی ہے، تو کوئی سرکاری آپ کو منسٹرز، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بیانات دیتے ہوئے، پریس کانفرنسز کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد کے پریزیڈنٹ علی نواز امان کو نامعلوم افراد نے مانسہرہ سے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ اب وہی ہوگا جو صداقت عباسی کے ساتھ ہوا، عثمان ڈار کے ساتھ ہوا، کہ 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد ان لوگوں کو یاد آ رہا ہوگا کہ 9 مئی ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے ہمیں عمران خان کا ساتھ چھوڑنا تھا، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے مائنڈ میں ایسا کیا تھا کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن اب ہم کیونکہ نامعلوم افراد کی حراست میں، تو اب جو ہے وہ ہمیں عمران خان کے خلاف بیان دینا ہے، 9 مئی کی مذمت کرنی ہے، پاک فوج سے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، کچھ شیخ رشید کی طرح چلے کا کہیں گے، یہ چلہ کاٹ رہے تھے، کچھ عثمان ڈار کی طرح آئیں گے کامران شاہد کے حویلی میں کہ آپ بڑے عرصے سے مجھے حویلی دکھانا چاہ رہے تھے تو لے میں آ گیا، جس کے عثمان ڈار والی ویڈیو میں جس کے مرر میں بھی آپ کو رینجر کا کوئی اہلکار نظر آتا ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کوششیں ہیں الیکشن سے پہلے، کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے 8 فروری کا، جو کہ بالکل غیر آئینی تاریخ ہے، 90 دن کب کے گزر چکے ہیں آج، بلکہ ٹوڈے 9 نومبر 2023 کو 91 ڈے ہے اسمبلی کو ٹوٹے ہوئے، یعنی اب ہمارا کرنٹ سٹیٹ میں آئین معطل ہو چکا ہے۔ بے شک قاضی فائز عیسیٰ جو مرضی اس کو پکچر دیں، رنگ دیں، ایکٹنگ کریں، جو مرضی کریں، ویسے وہ پنچایت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہوگا، کہہ لیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آئین ٹوٹ چکا ہے یا معطل ہو چکا ہے۔ آئین تو خیر بہت پہلے کا ٹوٹ گیا تھا، جب عمران خان صاحب کی آپ کو یہ داد دینے پڑے گی کہ عمران خان نے جو جنوری میں اسمبلی ڈیزالو کی، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی، اس نے پورے سسٹم کو جو ہے نا ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ یعنی اس سے پہلے بات ہوتی تھی آپ کو نون لیگ، پیپلز پارٹی ان پرٹیکولر، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین ہے 1973 کا آئین، جو ہمارے ملک میں آج بھی جیسی بھی گھسی پٹی اسٹیٹ میں لاگو ہے۔ تو 1973 کے آئین میں کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہوا ہے، تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کا تھوڑا سا وہ ہے کہ ان کے جو ہے فاؤنڈر کا دیا ہوا آئین ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایکسپوز ایسے کیا کہ اسمبلی توڑ دی، اور 90 دن کے اندر انتخاب ہونے تھے، 90 دن کے اندر انتخاب نہیں ہوئے، آج بھی محسن نقوی بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی بھی پولیس والا، کوئی بھی ڈسٹرکٹ کمشنر، کوئی بھی سرکاری افسر کیسے اس سی ایم کی کوئی بھی بات پہ عمل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا وجود ہی غیر آئینی ہے۔ یعنی جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، آپ اس کے حکم کی تکمیل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی بڑے چلاکی سے اس بات پہ نہیں آتے کہ 10 مہینے سے 17 کروڑ لوگ جو کہ کی پی کے ہیں، جو کہ پنجاب کے ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے۔ یا تو اناؤنس کریں نا کہ فلانا بندہ آ کے پی چلائے گا، بے شک آئین میں نہیں لکھا ہوا، لیکن لا آف نیسیسٹی کے تحت، نظریہ ضرورت کے تحت، یہ بندہ یا فلانا کور کمانڈر یا فلانا جج یا فلانا ڈی سی آج سے یہ صوبہ رن کرے گا، تو آپ کو کوئی سمجھ آتی ہے کہ یار چلیں آئین سے ہٹ کے ہو رہا ہے، لیکن کوئی بندہ تو ہے جو رن کرے گا ہماری اس کو، اور ہماری سنوائی ہوگی، ہمارے کو مسئلے مسائل ہوں گے، ان کو حل کیا جائے گا، کورٹ کچہری، تھانہ وغیرہ کچھ نہیں۔ کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے، اعظم خان ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے میرے خیال ادھر کے پی میں، اعظم خان ہی نام ہے ان کا، کیا اتنے وہ ریلیونٹ ہے، ان کا نام تو کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو دوسرا جو ہے وہ محسن نقوی بیٹھا ہوا ہے۔ اب محسن نقوی 10 مہینے سے کبھی ایک پروجیکٹ کا افتتاح کر رہا ہے، کبھی دوسرے کا، پیسہ جو ہے وہ عوام کے ٹیکس کا وہ یوز کر رہا ہے۔ بھائی اس کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ فیبرری 2024 میں اس کو 1 سال 1 مہینہ ہو جائے گا، یعنی 13 مہینے آپ نے ایک بندے کو گزارنے دیں گے ایک آفس میں جو 3 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ قاضی فائز عیسیٰ اس بات پہ نہیں آئے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ وہ مرے ہوئے مشرف کی عدالت لگا لے گا،
پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لگا لے گا، فیض حمید کا کیس لگا لے گا کہ وہ فیض آباد دھرنے کا. اینڈ مائنڈ یو فیض آباد دھرنے میں فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں تھی. میں کوئی فیض حمید کا ڈیفینڈر نہیں ہوں، اگر اس نے بھی اپنے کام ٹائم پہ بہت سی حرکتیں ایسی کی ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے اسے سزا ہونی چاہیے، لیکن پاکستان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی فوج سے تعلق رکھتا اس کو آج تک نہ سزا ہوئی ہے نہ آگے ہونی ہے. کیونکہ کرنٹ حالات میں تو مجھے نہیں لگتا کسی جج میں اتنی ہمت ہے کہ کسی سرونگ تو چھوڑیں، ریٹائرڈ کے خلاف بھی کوئی سزا دے سکتے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ کا مشرف کا کیس اٹھا کے موڈ یہ لگتا ہے کہ وہ انہیں سزا دیں گے کیونکہ وہ مرے ہوئے ہیں. مشرف مر چکا ہے اس سال کے فیبرری میں، 9 مہینے ہونے والے ہیں اسے مرے ہوئے. تو مرے ہوئے کو کہیں گے کہ جس نے آئین بھی توڑا 1999 میں، منتخب حکومت کو گھر بھیجا، پھر ایمرجنسی لگائی، پھر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو فارغ کیا، تو یہ سارے الزام میں اسے ہم پھانسی کی سزا یا عمر قید کی سزا دیتے ہیں تو بڑی بلے بلے واہ واہ کروائیں گے اپنے چہیتے پاکستان بار کونسل سے اور باقی بار کونسل جو قاضی فائز عیسیٰ کو کسی طرح کا ہیرو مانتی ہیں یا پورٹرے کرانا چاہتی ہیں. اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں. یعنی الیکشن کمیشن نے الیکشنز ڈیلے کرنے تھے ڈی لمیٹیشن کے تحت، جو کہ جو غیر قانونی چیز تھی کیونکہ سی سی آئی کی وہ نوٹیفائی نہیں ہو سکتی ڈی لمیٹیشن، اور سینسس نوٹیفائی نہیں ہو سکتا کیونکہ سی سی آئی کی تکمیل پوری نہیں تھی، اس میں 2 غیر منتخب وزرائے اعلیٰ تھے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا کہ بھائی کس وجہ سے آپ نے ڈیلے کی ہے، اس کی کوئی سزا ہوتی ہے. آپ کوئی بھی مفروضہ بنا کے الیکشن ڈیلے نہیں کر سکتے. 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کے فنڈامنٹل رائٹ ٹو ووٹ کی بات ہے نا، انہوں نے نہیں کی. انہوں نے بس 2-4 جملے کسے صدر مملکت پہ، 2-4 باتیں کی. اچھا الیکشن کمیشن کو کچھ بھی نہیں کہا. یعنی آپ اس چیف جسٹس کا حال دیکھیں کہ یہ اتنا زیادہ وہ کہہ لیں کہ نون لیگ کی کورٹ میں جا کے کھیلنا چاہ رہا ہے کہ شرم بھی نہیں آتی اس ٹائپ کی چیزیں کرتے ہوئے کہ آپ نے آلریڈی ڈیلے کر کے پٹیشن ہی اتنی لیٹ لگائی کہ اس کے فیصلے کے بعد 90 دن میں انتخاب ہو ہی نہیں سکتا. اب بھی مشاورت اور وہی پنچایت فائز عیسیٰ والی حرکتیں کہ جی آپ جائیں صدر سے تاریخ لیں، ملیں، بیٹھیں. بھائی آئین 90 دن کہتا ہے تو کون سا صدر، کون سا الیکشن کمیشن، کون سا چیف جسٹس؟ آئین تو سپریم ہے ان سب چیزوں پہ، لیکن پاکستان میں آپ کو یہ نظر نہیں آتا. دوسری بات، اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے جو بندے اٹھا رہی ہے ان سے بیان لیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ ہم بڑی مذمت کرتے ہیں، ہم تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں. پلان یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ الیکشن والے دن پی ٹی آئی کو کوئی بندے نہ ملیں جنہیں وہ کھڑا کر سکیں، جنہیں وہ عوام انہیں ووٹ ڈال سکے. لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. آپ 5 بندے اٹھا لیں گے 10 اور آ جائیں گے، 10 اٹھا لیں گے 20 اور آ جائیں گے ان نونس. الیکشن ڈے پہ کوئی ان نون بندہ کھڑا ہوا ہوگا بلے کے نشان سے، لیکن اگر عوام نے عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے تو وہ ڈال کے آ جائے گی. تو یہ 1990 کی 80 کی جو ہے نا دہائی نہیں ہے. یہ کوئی ضیاء الحق کا پاکستان نہیں ہے کہ وہ چورن بیچے گا کہ جی مجاہدین بنانے ہیں ہم نے اور امریکہ کا ساتھ دینا ہے روس کے خلاف، تو عوام کہے گی بلے بے بلے واہ بے واہ امریکی ڈالر آ رہا ہوگا. نہ ہی یہ مشرف کا دور ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پوری اس پہ پالیسی پہ یو ٹرن لیں گے، کہیں گے نہیں جو مجاہدین ہم نے بنائے تھے اصل میں تو دہشت گرد ہیں، تو ہمیں صفایا کرنا ہے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، ہو گیا ہے صفایا، ختم ہو گئی ہے دہشت گردی. کیا پاکستان ایک سیف جگہ بن گیا رہنے کے لیے؟ کیا یہاں بم دھماکے نہیں ہوتے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ سیاست سے زیادہ اور یہ کہ وزیر اعظم کون بنے گا کون نہیں، اس سے زیادہ کیونکہ آپ کا میٹر نہیں ہے. آئین کہتا ہے وزیر اعظم کا انتخاب عوام کرے گی، عوام اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ کرے گی. منتخب کردہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عوام کی ریپرزنٹیشن ہوگی. پارلیمان کا کانسیپٹ یہ. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے نا 10 بندے بیٹھتے ہیں کور کمانڈر میٹنگ میں، یا ہم 20 جرنیل ہیں یا ہم 100 جرنیل ہیں، تو ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ملک میں کیا ہوگا. اگر تو اس طرح سے آپ نے پاکستان کا بہت فائدہ کیا ہوتا ہسٹوریکلی تو آپ کو لیوریج مل جاتا کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، اتنا پاکستان کا خیال رکھتی ہے، درد رکھتی ہے، خیال رکھتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو حق ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کی ہسٹری تو اس کے برعکس ہے. جب اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں آئی ہے تب تک ایسے غلط فیصلے ہوئے جن کا خمیازہ ہمیں آج تک بھگتنا پڑے رہا ہے. چاہے وہ فال آف ایسٹ پاکستان ہو جسے اب ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، چاہے وہ مجاہدین بنانا ہو، چاہے وہ مشرف کے دور میں انہیں مارنا ہو.
یعنی چاہے وہ بعد میں ریکگنیشن ہو افغانستان کی یہ طالبان کے انڈر 2021 میں، یا چاہے اب جب ہم غیر قانونی افغانیوں کو ملک سے نکال رہے ہیں کہ جس کے پاس بھی وہ نہیں آئیڈینٹی پاکستانی ہونے کی، وہ یہاں سے جائے، زبردستی اسے بھیجیں، ڈپورٹ کریں وہ پاک افغان بارڈر سے. تو خدا رہا جو آپ کا کام ہے وہ کریں، ڈیفینڈ کریں بارڈرز. آپ جو ہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں جو کہ آپ 20 سال سے نہیں کر سکیں. اس کام میں مت پڑیں. پالیٹکس از فار پولیٹیشینس اینڈ فار ووٹرز. جو عوام اگر چاہے گی نواز شریف کو ووٹ دے گی، وہ وزیر اعظم چوتھی دفعہ بن جائے گا. عوام چاہے گی کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتی نواز شریف کو، تو وہ نہیں بنے گا. اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے بندے کو اٹھا لینا، اغوا کر لینا، پھر زبردستی اسے بیان لینا، ہاسٹیج سچویشن میں کامران شاہد، عادل شاہ زیب ٹائپ کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور ایک اور بھی منی فاروق کے ٹائپ کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور کہنا کہ یہ کوئی بڑے ان کا ضمیر جاگ. اچھا ضمیر اگر جاگنا ہے کسی کا تو وہ 9 مئی کے بعد 10 میں تھا، 11 میں تھا، 12 میں تھا، جاگ جاتا. اب جس کا نہیں جاگ رہا، 6 مہینے بعد آپ جو کر رہے ہیں آپ خود کا تماشا بنا رہے ہیں. لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. شاید لوگ ڈرے ہوئے ہوں لیکن لوگ بے وقوف نہیں ہیں. نہ آپ انہیں بنا سکتے ہیں کہ 6 مہینے بعد کسی کا زبردستی ضمیر جاگے گا. علی نواز امان جو 6 مہینے سے روپوش ہے، قاسم سوری روپوش ہے، مراد سعید روپوش ہے، سارے پی ٹی آئی والے روپوش ہیں. جو روپوش نہیں ہے انہوں نے آپ کے ساتھ ڈیل کر لی ہوئی ہے اسد عمر ٹائپ کے لوگوں نے، یا پرویز خٹک جو پہلے ہی چھوڑ گئے، جو جن کو زیادہ ڈر تھا، زیادہ خوف تھا، وہ پہلے ہی چھوڑ گئے نا. تو یہ ہتھ کنڈے کر کے آپ اپنے لیے عزت کم کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنے جوانوں کا خیال کریں. یہاں پہ کوئی جوان کسی عوام کو نظر آتا ہے، پہلے کتنی رسپیکٹ ہوتی تھی اس کے لیے کہ یار ہمارے بارڈرز ڈیفینڈ کرتا ہے، ہمارا نوجوان ہے، ہمارا دھرتی کا جو ہے وہ رکھوالا ہے، انڈیا سے بچاتا ہے اور باہر کی فورسز سے بچاتا ہے، افغانستان کے بارڈر کے اوپر سے جو ٹیررزم ہوتی ہے ادھر سے بچاتا ہے. وہ سارا آپ خراب کر رہے ہیں، نسلوں کے لیے خراب کر رہے ہیں. یعنی آج کا جو 20-30 سال کا نوجوان ہے، 30 سال بعد وہ کیا سوچے گا ان ساروں کے بارے میں، اسی فوج کے بارے میں، اسی جوان کے بارے میں. تو اپنی عزت کا خیال کریں، اس کام میں نہ پڑیں. بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز آپ فوج جو ہے وہ پورا ادارہ ہے، وہ ایک بندے کا نام نہیں ہے، وہ آرمی چیف کا نام نہیں ہے. اگر کوئی آرمی چیف غلط فیصلہ کرتا ہے اسے پوری فوج کی بدنامی ہوتی ہے. جس طرح کوئی وزیر اعظم کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے پوری قوم کی بدنامی ہوتی ہے، یہ قوم نے اسے ووٹ دے کے وزیر اعظم بنایا ہوتا ہے. تو تھوڑے عقل کے ناخن لیں. یہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے، بندے کو اغوا کر لینا اور پھر اسے جو ہے وہ چلا کٹوا لینا اور اس سے بیان لینا کہ جی اب ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے، 9 مئی کا اب ہمیں دکھ ہے. بھائی 9 مئی کا دکھ ہے تو وہ آپ کو 9 مئی کے بعد ہونا چاہیے نا، 10 مئی کو ہونا چاہیے، 12 مئی کو ہونا چاہیے، 14 مئی کو ہونا چاہیے. اس ٹائپ پہ آپ ان لوگوں کی ٹویٹس دیکھیں یا بیانات دیکھیں گے تو وہ سارے تحریک انصاف کے حق میں ہیں. وہ ڈیفینڈ کریں عمران خان کو بھی، عمران خان کی ان کے بقول غیر قانونی اغوا کو بھی جو کہ 9 مئی کو ہوا. اگر 9 مئی کی شروعات کرنی ہے کسی بھی نارمل ڈسکشن میں، وہ والی ڈسکشن نہیں جو ٹی وی پہ ہوتی ہے، وہ تو سینسرڈ ہے نا. ان سینسرڈ اگر کرنی ہے تو 9 مئی کس طرح ہوا؟ آپ نہ کرتے عمران خان کو اللیگلی اغوا رینجرز کے تھرو، تو نہ آتا غصہ، نہ جی ایچ کیو کے اوپر کوئی ہوتا، نہ جنا ہاؤس کے اوپر کچھ ہوتا، تو سب کچھ نارمل چلتا. تو وہ تو آپ نے نہیں کیا، آپ نے تو کیا اللیگلی اغوا بقول پی ٹی آئی کے. تو اب وہ جو اس ٹائم پہ ڈیفینڈ کرتے رہے عمران خان کو، ان کو زبردستی اٹھا کے مہینے بعد آپ کہیں گے کہ دیکھیں جی 9 مئی کا بڑا ظلم ہوا ہے. تو یہ آپ اپنے آپ کو لافنگ سٹاک بنا رہے ہیں. لوگ ہنستے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کتنے ان ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کتنے کہہ لیں کہ ماڈرن ڈے کے ساتھ جو ادھر کا نوجوان کی سوچ ہے اس سے کتنی لا تعلقی ہے، کتنا زیادہ گیپ ہے، کتنا زیادہ ڈسکنیکٹ ہے. تو وہی آپ کو نظر آتا ہے. کوئی آپ پول کرتے ہیں، آپ مائک لے کے چلے جاتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر کچھ لوگ کرتے ہیں مائک لے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کس کو ڈالیں گے، تو اس میں سے جو ہے 80% یا 70% عوام کہہ رہی تھی عمران خان کو. پھر آپ کہتے ہیں اوہو اب تو ہمیں الیکشن نہیں کرانا، اب ہم آئین بھی توڑ لیں گے، ہم محسن نقوی کو 13 مہینے بھی دے لیں گے، ہم قاضی فائز عیسیٰ ٹائپ کے لوگوں سے جو ہے وہ جو بھی آئین توڑے گا اس پہ کوئی ایکشن بھی نہیں دلوائیں گے، کہیں گے ہاں ہاں ہیپی کو میری چل رہا ہے، سب کچھ مست چل رہا ہے، تو 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو کیا ہوا. تو خدا رہا اپنا مذاق اڑانا بند کریں.
یہ ٹوپی ڈرامے بند کریں، یہ لوگوں کو اغوا کرنا بند کریں. آپ اغوا کرتے رہیں گے، کل کو کسی بھی بندے کو اٹھا لیں گے، وہ انڈر ڈیوریس کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے دے گا. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے باپ نے بھی جو ہے وہ 9th میں کیا تھا، میرے باپ کو اٹھا کے لے جائیں. کسی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے کوئی بیان نکلوا لیں گے. اس کی ویلیو کیا ہے، ویٹیج کیا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کوئی ویٹیج نہیں ہے. جو شیخ رشید نے کہا، جو عثمان ڈار نے کہا، جو صداقت عباسی نے کہا، اگر ہوتی تو عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہوتی. آپ کو پھر خوف نہ ہوتا الیکشن سے بھاگنے کا، آپ کو نہ بھاگنا پڑ رہا ہوتا، 90 دن کے اندر کراتے. وہ تو ہوا نہیں. تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے بند کریں، عقل کے ناخن لیں. جس کا کام اس کو سانجھے. آپ اپنا کام کریں. پولیٹیشینز کو، سیاستدانوں کو، عمران خان کو، نواز شریف کو، زرداری کو، ان کو اپنا کام کرنے دیں. اس گندے کھیل میں نہ پڑیں. 76 سال سے اور آپ کہتے ہیں کہ جی پھر وہ شہداء والی بات آ جاتی ہے. بھائی شہداء، ہمارے شہداء اپنا کام کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں. وہ شہداء ہیں اس مٹی کے. آپ یہ جو کام کر رہے ہیں سیاست میں کودنے والا، یہ اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ہمارے شہداء ہیں، کیونکہ ہماری اتنی شہادتیں ہیں پاکستان کے لیے تو ہم یہ بھی کریں گے. یا تو پھر آئین لکھوا لیں. اب آئین لکھنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، فوج اپنی پارٹی پہ بنائے ایک، اور اسے ووٹ دلوائے 2/3 اکثریت سے. اس وقت کا جو آرمی چیف ہو وہ آئین بدل دے. وہ کہے کہ جی اب آرمی چیف ہی ملک چلایا کرے گا، تو ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو تو عوام نے کہا کہ آپ ہی ملک چلائیں. لیکن جب تک عوامی آپ کو وہ رائے حاصل نہیں ہے تب تک آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے تو کبھی آپ کو محسن نقوی ٹائپ کا بندہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، کبھی قاضی فائزہ ٹائپ کا بندہ ڈھونڈنا پڑتا ہے جو آپ کے غیر قانونی، غیر آئینی کاموں کے اوپر پردہ ڈالتا رہے. لیکن کب تک؟ عوام سب دیکھ رہی ہے، نظر آ رہا ہے. تو پلیز یہ سب بند کریں، اور مے سینس پریویل. تھینک یو.